میرے بھائیوں، آج اولاد ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس وقت تو ہمارے مبشرین اور محققین اور مفکرین حضرات علماء گرامی کہہ رہے ہیں، ہمارے بزرگان دین، کہ امت کا ایک سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے جو چیلنج بنا ہوا ہے والدین کے لیے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے. اولاد کی تربیت کا مسئلہ. لڑکی کہہ رہی ہے اپنے باپ سے، میں 18 سال کی جس دن ہو جاؤں گی اس دن تمہارا مجھ پر کوئی ادھیکار اور کوئی حق نہیں رہے گا. میں اپنے من چاہی زندگی گزاروں گی اور جس کے ساتھ چاہے میں بیاہ اور نکاح اور شادی رچاؤں گی، چاہے جس کے ساتھ میں شادی رچاؤں اس کا مذہب کچھ بھی ہو. میں ابھی کل ہی شیرپور میں کسی نے مجھے ایک ویڈیو ڈالا اور لکھا کہ اس کو ضرور دیکھیے آپ. میں نے دیکھا کہ ایک چاپڑ سمجھتے کہ نہیں اس علاقے میں؟ چاپڑ دھاردار ایک ہتھیار ہے. چاپڑ ایک آدمی لیا ہوا ہے. ایک برقع پوش خاتون اسکول کی بچی ہے، اس کو 2 بدماشوں نے، اس کا افیئر تھا اور اس کا ناجائز تعلق تھا اس بچی کا غیر کے ساتھ. یہی تو ہوا چل رہی ہے امت میں، بیٹیاں جا رہی ہیں. اور کوئی ایسا نہ کہے کہ مولانا لوگ جو ہے خالی خبریں ادھر ادھر کی لے کر کے آتے ہیں اور جلسوں میں اس کو سنا دیتے ہیں. جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے علاقے کی دوشیزاؤں اور بیٹیوں کو اپنی آنکھوں سے غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ باہوں میں دیکھا، گلے میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھا، غلط حالتوں میں ان کو پوزیشن میں دیکھا، ان لوگوں نے چشم و دید گواہوں نے یہ بات گواہی دی ہے اور بتایا ہے. یہی حالت ہے امت کی. چمک دمک پر ہماری بچیاں جا رہی ہیں. لیکن کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایسی بچیاں جو اس طرح اپنا ایمان بیچ رہی ہے، اپنی آبرو کو نیلام کر رہی ہے اور غیروں کے ساتھ جا کر کے پورے خانوادے کے لیے کلنک اور داغ بن رہی ہے، یہ وہی بچیاں ہیں جنہوں نے مکتب اور مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہے. اس لیے ان مکاتب سے، ان مدرسوں سے اپنے بچوں کے ساتھ بچیوں کو بھی گزارنا، گھروں میں تعلیم کا انتظام کرنا، دعوت کی محنت کے راستے سے میرے بھائیوں بہت ضروری ہو گیا ہے. بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. تو بات کیا کہہ رہا تھا کہ اس بہانے میں اپنے بچے کا چہرہ دیکھ لوں. تو سب سے بڑا چیلنج اس وقت تو کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کا. کیسے تربیت کرے اپنی اولاد کی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور کوئی اس سلسلے میں ہمت نہ ہارے کہ ہم کیسے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے. اور تربیت اگر نہیں ہوئی ان کی تو پھر انہیں بے حیا بنایا جائے گا. سماج میں، معاشرے میں ان کو پہلے بے حیا بنائیں گے اور بے حیائی کے راستے سے پھر ان کا ایمان لیں گے. بے حیائی کے راستے سے ایمان، پہلے حیا جائے گی اس کے بعد ایمان جائے گا. بچیوں کی پہلے حیا لی جا رہی ہے، اس کے بعد ایمان لیا جا رہا ہے. بچیوں کی حیا لی جا رہی ہے. اسکولوں میں، کالجوں میں میرے بھائیوں، ہم تو اس کے مخالف نہیں ہیں اسکول اور کالج کے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اہل مدارس اور ہمارے بزرگان دین کہ ہمیں ہماری بچیوں کو اسلامک ماحول ملے. وہ گریجویٹ ہو، ڈاکٹر بنے، فارمیسسٹ بنے، یہ بنے، وہ بنے، لیکن وہ ایسے ماحول میں تربیت پائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کو اپنے دلوں میں وہ سمائے ہوئے ہو، تاکہ انہیں کوئی فتنہ جو ہے برباد نہ کرنے پائے اور کوئی فتنہ ان کے ایمان کو لینے نہ پائے. ایمان ہماری دولت، ایمان ہمارا سرمایہ ہے. اسے لوٹنے کی کوششیں ہو رہی ہے. میرے بھائیو، سورہ کہف آپ پڑھتے ہوں گے. اب دجال کا فتنہ بالکل قریب آ چکا ہے. فتنہ دجال بالکل قریب آ چکا ہے. یہ جو شکیل بن حنیف ہو اور چاہے قادیانیت ہو اور چاہے جو ہے انجینئر مرزا علی ہو، یہ جتنے بھی فتنے جن اشخاص کی شکل میں آ رہے ہیں، یہ سب دجال کے آنے کی شکلیں اور صورتیں تیار ہو رہی ہے. قرآن کریم میں ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا. اس زمانے میں وہ ظالم بادشاہ تھا، اور جب ان نوجوانوں کو اپنے ایمان، عیسائی بادشاہ تھا، اور نوجوانوں کو جب اپنے ایمان کے تعلق سے فکر لاحق ہوئی تو وہ علاقہ چھوڑ کر کے چلے گئے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے علاقہ چھوڑ کر کے چلے گئے.
इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में पूरा वाकया बयान किया है। वो नौजवान को अल्लाह ताला ने एक गार के अंदर 313 साल तक 310 साल 13 साल तक उनको जो है गार में सुलाए रखा। वाकये की तफसील नहीं करना है मेरे को। तो उन नौजवानों ने अपने ईमान की हिफाजत के लिए और अपने ईमान का सौदा ना करते हुए उन्होंने अपनी खुशहाल जिंदगी को दांव पर लगा करके गुफाओं में और जंगलों की तरफ निकल गए और गार में पनाह ली। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का हैरत अंगेज इंतजाम फरमाया। कुरान करीम ने उस वाक़े को जो बयान किया है मेरे भाइयों, उस पूरी कुरान करीम के उस रुकू के अंदर इस उम्मत के लिए दज्जाल के फितने की हिफाजत के 3 तरीके बयान की गए। मैंने खुतबे में आयत पाक पढ़ी है, उतलु मा उहिया इलैका मिर रब्बिक ला मुबद्दिल ली कलिमातिही वलन तजिद मिन दुनिही मुल्तहादा। के दज्जाली फितनों से हिफाजत का पहला रास्ता यह है कि किताबुल्लाह से अपनी औलाद को और अपने आप को हम जोड़े। किताबुल्लाह से अपनी औलाद को दज्जाल के फितने से हिफाजत का यह पहला रास्ता है। हाँ, कुरान से जुड़ेंगे, अल्लाह ताला इसकी बरकत से सारे फितनों से हिफाजत फरमाएगा। दूसरी चीज कुरान करीम ने जो बयान फरमाई है वो भी हमारे लिए एक गार की हैसियत रखती है कि हमें इस जमाने में किस गार में जाना है, तो हमें किताबुल्लाह से अपने आप को जोड़ना है। दूसरी बात बयान की, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाती वल अशी युरीदूना वजहा वला तादु ऐनाका अन्हुम। ऐ लोगों, तुम अपने आप को उन लोगों के साथ जमा करके रखो, उन लोगों की मजलिसों में अपने आप को जमा करके रखो। यदऊना रब्बहुम बिल गदाती वल अशी, जो सुबह शाम अल्लाह की बंदगी और इबादत करते हैं और उसे पुकारते हैं। हासिल बात का ये कि अहलुल्लाह के साथ, अल्लाह वालों के साथ, नेक नुफूस और बंदों के साथ ऐ लोगों अपने आप को बनाए रखो, उनकी मजलिसों में जाओ। ये दूसरा रास्ता है ईमान की हिफाजत का। अल्लाह वालों के पास जाना, अहले इल्म के पास जाना। इशारा है इस बात की तरफ कि अपनी सोहबतें सही की जाए। आज हमारे बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं? हमारी बच्चियां मुर्तद और इस्लाम क्यों छोड़ रही है? सहेलियां। मेरे भाइयों, एक बात आप लेकर के जाए, यहां से दिल पर लेकर के जाए, बाकायदा किसी तंजीम का नाम लिए बगैर मैं बोल रहा हूं, आप जानते हैं गैरों की तरफ से मुनज्जम प्लानिंग के तहत गैर मुस्लिम बच्चियों को मोमिन और मुस्लिम बच्चियों को पटाने और सहेली और दोस्त बनाने के लिए बाकायदा पैसे दे करके उनके पीछे फंडिंग करके दोस्त बनाने के लिए बाकायदा तंजीमें गैरों की काम कर रही हैं और बड़ी हद तक वो लोग अपने मिशन में, तहरीक में कामयाब भी हो रहे हैं। देखा बाकायदा लोगों ने गैर मुस्लिम बच्चियों के साथ हमारी मुस्लिम बच्चियों को दोस्ती के नाम पर, फिर होटल में जो है लंच और डिनर के नाम पर, और किसी सकाफती फंक्शन में, प्रोग्राम में शिरकत और हाजिरी के नाम पर ये दोस्तियां करके ये सोहबतें उनके ईमान को लेने का जरिया बन रही है। इसीलिए कहा गया सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबते तालेह तोरा तालेह कुनत। अच्छी सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी और बुरी सोहबत तुझे बुरा बनाएगी। हमारे मशाइखीन और बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जो है यारे बद बदतर अज मारे बद, के बुरा दोस्त तो डसने वाले सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। डसने वाले सांप का जहर तो मेरे भाइयों हो सकता है जान ले, लेकिन बुरे दोस्त, बुरे हमनशीन, गलत सहेली की दोस्ती और सोहबत तो ईमान लेगी। इसलिए यारे बद बदतर अज मारे बद, बुरा दोस्तों डसने वाले सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये बहुत बड़ा हरबा है कि दोस्ती, सोहबत और जो है दोस्ती यारी के जरिए से हमारी बच्चियां और बच्चे ईमान से डगमगा रहे हैं। इसलिए इस्लाम एक मामूली चीज बन करके रह गई, ईमान एक मामूली चीज निगाहों में बन करके रह गई, उसे कोई हैसियत नहीं दी जा रही है। ये इसका रास्ता क्या है? इसके सद्देबाब और इसकी बंदिश के लिए अहलुल्लाह की सोहबत, अल्लाह वालों की मजलिसों में जाना, दावत की मजलिसों में जाना, दीन की मजलिसों से अपने आप को जोड़ना। मेरे भाई, ये उसका रास्ता है, इसके सिवा कोई हल नहीं है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ جب قیامت قریب آئے گی حالت ایسی ہو جائے گی اور دجالی فتنہ ایسا اپنا اثر دکھائے گا کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی المومن ویمسی الرجل مومنا ویصبح کافرا. صبح کو ایک آدمی مسلمان ہوگا ایمان والا، شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو جو آدمی صاحب ایمان ہوگا صبح آواز اور پتہ چلے گا کہ وہ جو ہے کافر بن گیا، شکیل بن حنیف کا ماننے والا بن گیا، مرزا علی کا ماننے والا بن گیا، کسی مہدی کا دعویٰ کرنے والے کا ماننے والا بن گیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ شکیل بن حنیف اور عیسائیت اور مہدیت کا دعویٰ کرنے والے ان جھوٹوں نے ایسے لوگوں کو اپنے جال میں اور اپنے دام میں پھنسایا ہے میرے بھائیوں، جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں، جو دینی دعوت سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کے جال میں آ گئے. میرے بھائیوں اس کے پیچھے بات وہی ہے کہ انہیں پیسہ دکھایا جا رہا ہے، انہیں گھر کو تعمیر کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. پیسہ ایک بلا اور ایک مصیبت ہمارے مہاراشٹر میں بھی اور وہ یہاں بھی چل رہی ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں مہیلا بچت گٹ، آپ کے وہاں کیا کہتے ہیں؟ سمو. مہیلا بچت گٹ کے عنوان سے مہاراشٹر میں اور ان علاقوں کے اندر ایم پی کے سمو کے نام سے عورتیں سودی قرض غیر مسلم آفیسروں سے لے رہی ہے. مہیلا بچت گٹ ایک نیم سیاسی جو ہے تنظیم ہے اور سیکشن ہے. وہ سمو والے ہماری مہیلاؤں اور ہماری خواتین کو قرض کے نام پر 10-20 ہزار سے شروعات کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ایک سلسلہ رہتا ہے اور روزانہ یا ہفتے واری پھر وہ چکانا رہتا ہے. ساری تفصیلات سمجھیں. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ سمو کے عنوان سے غیر مسلم آفیسر بند کمرے میں میٹنگ لیتا ہے. ہاں، محلے کی ساری خواتین آتی ہے، یہ بھی قرضہ مل رہا ہے، 10-20 ہزار روپے قرضہ مل رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے چکاتے رہیں گے. غیر مسلم آفیسرز آتے ہیں ہماری مہیلاؤں کے پاس، محلے میں ایک کمرہ طے ہوتا ہے، وہاں میٹنگ ہوتی ہے. اور آپ کو میں صاف شبدوں اور لفظوں میں کہتا ہوں، اس علاقے کی پورے محلے میں جو سب سے زیادہ خوبصورت خاتون ہوتی ہے اس کو ادھیکش اور اس کا صدر بنایا جاتا ہے. ان کے آدھار اور ان کا پورا ڈاکومنٹ لے لیا جاتا ہے اور پھر ہفتے 15 دن میں بار بار وہ غیر مسلم آفیسروں کی آمد ہوتی ہے کسی بھی عنوان سے. اور پھر ان جو خاتون وہ قرض چکا نہیں پاتی، ادا نہیں کر پاتی ہے، آپ سمجھ جائیے پھر ان کے ساتھ کس قسم کے حالات آگے پیش آتے ہیں. حالات یہ بنتے ہیں کہ ایسی خواتین کو اپنی آبرو اور عزت اور اپنی ناموس ان کے حوالے کرنی پڑتی ہے، ان کے حوالے کرنی پڑتی ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں اس پاچورا اور املنیر اور شیرپور جو ہمارے مہاراشٹر کا شیرپور ہے ان علاقوں میں لوگوں نے بتایا اس تیزی سے یہ سمو اور مہیلا بچت گٹ کی بلا اور یہ جو طوفان آ گیا کہ یہاں تک جلگاؤں ضلع کے اندر واقعات پیش آئے ہیں کہ ایک خاتون شادی شدہ ہے، 2-2 4-4 اس کے بچے ہیں. مہیلا بچت کی گٹ کی نحوست میں جب وہ آئی غیر مسلم ادھیکاروں اور آفیسروں سے ان کا ربط اور ضبط اور مجلسیں ہوئی، صحبت نے اپنا زہریلا اثر چھوڑا. وہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے تو مجھے پسند نہیں، میں تو اس کے ساتھ شادی کر لوں گی اس لیے کہ تو مجھے پیسے نہیں دیتا ہے، وہ تو مجھے پیسے دیتے ہیں. حالات یہاں تک آ رہے ہیں. شادی شدہ عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی ہیں. میرے بھائیوں یہ ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ سب کو ڈرنا چاہیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. کون سے 3 لوگ ہیں جنت میں نہیں جائیں گے؟ نمبر 1 الدیوس من الرجال، نمبر 2 والرجلۃ من النساء، نمبر 3 ومدمن الخمر او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا وہ مرد جو دیوس ہے، دیوس وہ جنت میں نہیں جائے گا. نمبر 2 وہ مرد جنت میں نہیں جائے گا جو عورتوں جیسا بناؤ سنگار چال چلن اپناتا ہے، کپڑے ویسے پہنتا، بال ویسے کاٹتا، سمجھ میں نہیں آتا پیچھے سے کہ
ہاں ہے یا ہو ہے، مرد ہے یا عورت ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، سلام کروں کیا نہیں کروں، کیا چپل نکالتی، سمجھ میں نہیں آتا. ایسا بناؤ سنگار، مرد عورتوں جیسا بننے والا آدمی. ہمارے جو ہے بہت سے نوجوان کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں اور کڑے ڈال لیتے ہیں، نہ جانے انہیں عورتوں جیسا بننے میں کی شوق آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا مرد بنایا ہے، اپنی پوزیشن کو، اپنی حالت کو باقی رکھنا چاہیے. تو دوسرا وہ مرد جنت میں نہیں جائے گا جو عورتیں جیسے چال چلن اور رہن سہن اختیار کرتا ہے. اور تیسرا ہے وہ مدمن الخمر، شراب کا پینے والا جنت میں نہیں جائے گا. آج امت میں شراب عام ہو گئی. ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں کہ اس امت کو اب ہلاک و برباد کرنے کے لیے ناکاساکی اور ہیروشیما کی طرح کسی ایٹم بم برسانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. افیون، چرس اور کتا گولی اور نہ جانے زہریلی کتنی نشہ آور چیزیں پینے میں، کھانے میں اس وقت تو ہمارا نوجوان خود بخود تباہ ہو رہا ہے. کسی توپ کی، کسی تفنگ کی اور تیر و تلوار کی ضرورت نہیں ہے انہیں ہلاک کرنے کے لیے. اور موبائل میں تو آدھی سے زیادہ رات گزر رہی ہے، آدھی سے زیادہ رات موبائل میں گزر رہی ہے. بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے. تو 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بعد والے تو سمجھ میں آ گئے، عورتوں جیسا بننے والا اور شراب کا عادی، شراب بار بار پینے والا، یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو سمجھ میں آ گیا. لیکن پہلا جو قسم ہے، پہلی قسم الدیوس، دیوس کسے کہتے ہیں شاید آپ بھی نہیں سمجھے ابھی لفظ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا. اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ دیوس وہ آدمی ہے، آسان کرو، دیوس وہ بے غیرت آدمی ہے. وہ بے غیرت آدمی ہے کہ جس کے گھر میں کوئی اجنبی آتا ہے اور جاتا ہے اور اس شخص کو پتا بھی ہے کہ فلاں فلاں میرے گھر میں ایک بار نہیں کئی بار آتا اور جاتا ہے، لیکن اس کی غیرت ایسی مردہ اور ایسا بے حس بنا ہوا ہے، کبھی نہ اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آتے ہو، نہ کبھی اپنے اہل خانہ اور خاتون سے پوچھتا ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور کیا تعلق اور رشتہ ہے کہ وہ بار بار تمہارے پاس آتا اور جاتا ہے. دیکھتا ہے اور آنکھیں بند کیے ہوئے، سب کچھ پتا ہوتے ہوئے اس کی غیرت اس کو اس بات پر آمادہ نہیں کرتی ہے کہ اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے آگے قدم بڑھائے. اس آدمی کو دیوس کہتے ہیں، بے شرم آدمی. ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا. سمو کے نام پر، مہیلا بچت گٹ کے عنوان سر، یہ ہماری خواتین جو قرضے، سودی قرض لے رہی ہے، سودی قرض لے رہی ہے، میرے بھائیوں ان کو کون روکے گا؟ ظاہر سی بات ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، قوت حاکمہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. مرد و حضرات بڑی تعداد میں یہاں آئے ہوئے ہیں، گزارش ہے، التماس ہے میرے بھائیوں، ہر ایسے فتنے کے ہماری دہلیز پر آنے سے پہلے اس پر بریک لگاؤ. اپنی مردانیت، اپنی قوت اور اپنی طاقت کو آپ استعمال کیجئے. اور اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے، پہلا آسان راستہ کہ دعوت و تبلیغ کی محنت جو اجتماعات کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور خصوصاً خواتین کے لیے گھروں میں جو تعلیم کا ہمارے بزرگوں نے نظام بنایا ہے، آپ اندازہ لگاؤ کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے ہماری خواتین کو گھروں کی تعلیم میں بیٹھانا اور دین سمجھانا کتنا ضروری ہے. آخری بات، قرآن کریم کا وہ تیسرا راستہ جو سورہ کہف میں دیا گیا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، دوستی صحیح کیجئے، اللہ والوں کی دوستی اختیار کیجئے. اور تیسری بات یہی ہے، وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اے نبی آپ کہو الحق من ربکم، حق تو اللہ کی طرف سے آ چکا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جسے چاہے وہ ایمان لائے اور جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ کفر کرتا رہے. اشارہ ہے کہ دعوت چلاؤ، دین کی دعوت دو، حق کی بات سناؤ. اگر امت دعوت کے فریضے کو چھوڑ دے گی، حق بات کہنا امت اگر چھوڑ دے گی، تو حق اس کی زندگی سے بھی نکل جائے گا. اس لیے کہ باطل پوری طاقت سے کام کر رہا ہے. اگر پوری طاقت سے کام کرنے والے باطل کے سامنے حق والے اگر حق کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے
تو میرے بھائیوں حق ہماری زندگیوں سے، ہماری نسلوں کی زندگیوں سے، آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں باقی نہ رہے گا۔ اسی لیے یہ مدارس اسلامیہ کام کر رہے ہیں، یہ حفاظ کام کر رہے ہیں، اور یہ مکاتب کی محنتیں ہو رہی ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کی چلت پھرت ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ اسی نسبت پر آپ، میں اور ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ یہ اداروں میں اپنی اولادوں کو اور نسلوں کو بھیج کر کے میرے بھائیوں ہم اپنے بچوں کے ایمان، عقیدے اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو ذخیرے آخرت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فکر عطا فرمائے۔ میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہو کر کے مولانا جو ہے مدرسہ سمدیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عقیل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت و حوصلہ، مزید طاقت و قوت عطا فرمائے۔ ان کے اساتذہ کرام نے جو محنتیں کی ہے اللہ سب قبول فرما کر کے مزید انہیں آگے بڑھائے، ادارے کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔